ایک تو عمران خان صاحب کو فکر ہے اپنی آنکھ کی اور وہ یہ چاہتے ہیں ان کی آنکھ ٹھیک ہو، تو انہیں یہ رسک نہیں لینا چاہیے کہ ان کی فیملی کو بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے، انہیں کوآپریٹ کرنا چاہیے علاج کے لیے. لیکن ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ وہ کہیں کہ میں انجیکشن لگواتا ہی نہیں جب تک کہ میری فیملی نہیں آ جاتی، میرے ڈاکٹرز نہیں آ جاتے، مجھے ان سے بات کرنی ہے، تو پھر ان کو ملوانا بھی پڑے گا. تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. بہرحال کہاں لے کر جاتے ہیں، کس طرح لے کر جاتے ہیں، کس طریقے سے کرتے ہیں، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن 25 تاریخ کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ شفا انٹرنیشنل اسپتال میں لایا جائے، وہاں پہ یہ پروسیجر کیا جائے اور ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل کی موجودگی میں یہ ہونا چاہیے. جبکہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی فیملی کا مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو یا فیملی کو بھی وہاں پہ ہونا چاہیے. اب ناظرین اس معاملے میں ایاز صادق صاحب کی بھی انٹری ہو گئی. ایاز صادق صاحب کہتے ہیں، یہ اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، کہ ملک سے میں باہر تھا جب ڈاکٹر نے عمران خان کو دیکھنا تھا. مجھے محسن نقوی کا فون آیا، میں نے بیرسٹر گوہر کو پیغام دیا کہ مرضی کے ڈاکٹرز اور فیملی ممبرز کا نام دے دیں. میں نے کانفرنس کال میں کہا کہ گوہر صاحب آپ چلے جائیں، تاخیر سے ہم معائنہ شروع کر دیں گے، آپ آ جائیں. ڈاکٹر کہے گا تو 1 مہینے کے لیے اسپتال میں شفٹ کر دیں گے، اگر ڈاکٹر نہیں مانیں گے تو فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا. ایاز صادق صاحب کا اس سارے معاملے میں کیا لینا دینا؟ دیکھیں، ایاز صادق صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جنہیں استعمال کر لیا جاتا ہے رابطوں کے لیے، مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے. یہ ان لوگوں میں سے ایک ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل رہتی ہے. محسن نقوی جیسے لوگ بھی ان کے ساتھ کمفرٹیبل رہتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کا تو علاج کرنا ہے ان کی بیماری کا، اور فیملی کا یہ حق ہے، اور عمران خان صاحب کا یہ بھی حق ہے کہ ان کے ذاتی معالجین اس علاج کے بارے میں نہ صرف سب کچھ جانے بلکہ وہ ان کے ٹیسٹ کروا کے یہ پتہ کر سکے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایکچولی ہوا کیا. اب ان چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے. اگر عمران خان صاحب ایک دباؤ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کی فیملی انہیں ملتی ہے، دیکھیں اب یہ عمران خان پہ ہی منحصر ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اگر کوئی دبا سکتا ہے تو باہر سے دبانے والا کام تو تقریباً آپ سمجھ لیں ابھی بند ہے. وہ دباؤ اندر سے ہی آنا ہے، وہ عمران خان صاحب کی فیملی اور عمران خان صاحب ہی ڈال سکتے ہیں. تو اگر وہ ملاقات کروائی جاتی ہے تو اس میں عمران خان صاحب کی جانب سے لازماً کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ یا کوئی نہ کوئی حکمت عملی یا کوئی نہ کوئی بیان باہر آئے گا. اب اس میں پہلے سے ہی جو لوگ مل سکتے ہیں جیسے کہ عمران خان کی بہنیں، انہیں ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو ڈسکریڈٹ کرنے پہ سارے کے سارے لوگ لگے ہوئے ہیں تاکہ اگر مستقبل قریب میں علاج کی وجہ سے یا عید کی وجہ سے عمران خان صاحب کی ملاقات ہو جاتی ہے اپنی فیملی کے ساتھ تو جو بھی پیغام باہر آئے تو پہلے سے ہی اس پیغام کو متنازع بنایا جا سکے. کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ علیمہ خانم کو گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن عمران خان کی باقی 2 بہنوں کا کیا کیا جائے گا، اور جو باقی رشتہ دار اور لوگ ہیں ان کا کیا کیا جائے گا. دیکھیں یہ خاندان ایک جنگ میں اتر گیا ہے اور یہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کو ہی عمران خان سے بات کرنی پڑے گی اور کوئی رستہ نکالنا پڑے گا، ورنہ یہ معاملہ طول پکڑتا جائے گا اور نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے. دیکھیں نا، علی امین گنڈا پور اور شیر افضل مروت، ان دونوں کی حالت ریحام خان جیسی ہو گئی ہے، جیسی حالت ریحام خان صاحبہ کی طلاق کے بعد ہوئی تھی، جنہوں نے کیڑے نکالنے کے لیے کتاب تک لکھ دی تھی. لیکن دیکھیں نا، بعد میں تو پچھتاوا ہی ہوتا ہے. اگر ریحام خان صاحبہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہوتی ہیں اور وہ طلاق نہ ہوتی جس کی وجہ سے ریحام خان صاحبہ کے اندر اتنی نفرت پیدا ہوئی کہ عمران خان نے انہیں چھوڑ دیا کہ انہوں نے بعد میں کتاب ہی لکھ دی، تو وہ خاتون اول بھی بن سکتی تھی. اب یہی چیز شیر افضل مروت اور علی امین گنڈا پور کے لیے بھی ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے ان کو ہٹا دیا تو وہ طلاق یافتہ ریحام خان بننے کی بجائے وہ بہتر پرفارم کر سکتے تھے اور وہ کچھ ایسی کوشش کر سکتے تھے جس سے حالات بہتر ہو. لیکن انہوں نے نفرت پھیلائی اور لگاتار نفرت پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. دوسری جانب پاکستان کی حکومت کے حالات یہ ہیں ناظرین کہ پاکستان میں لگاتار غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کا ایک اور ڈیٹا ہے میرے پاس. وہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ غربت جو پاکستان میں بڑھی ہے وہ پنجاب کے اندر بڑھی ہے. یعنی 39% کے ساتھ پنجاب غربت میں سب سے آگے نکل گیا ہے. یہ اضافہ ہوا ہے غربت کے اندر، سب سے زیادہ اضافہ پنجاب میں ہوا ہے، جبکہ سندھ دوسرے نمبر پہ ہے اور اس کے بعد باقی صوبے آتے ہیں. دیکھیں یہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب جو ہے یہ بھی اکانومسٹ ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے ایک ڈیٹا دیا اور ڈیٹا دیکھیں یہ تو حقائق کی بنیاد کے اوپر ہے نا. حکومت نے جو ایک معیار رکھا ہوا ہے نا غریب آدمی کا، ایک غربت کی لکیر ہوتی ہے کہ اس سے نیچے جو جائے گا وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلا جائے گا، وہ روٹی کے لیے بھی ترسے گا، اور اس لکیر سے اوپر جو آئے گا وہ غربت کی لکیر سے نیچے نہیں ہے. تو غربت کی ایک لکیر کھینچی جاتی ہے. بین الاقوامی سطح پہ جو ایک معیار ہے غربت کی لکیر کا وہ $4 روزانہ ہے. یعنی جو شخص $4 روزانہ کماتا ہے اسے غربت کی لکیر سے نیچے تسلیم نہیں کیا جاتا. 5, 6, 7, $8 اگر آپ کماتے ہیں، حالانکہ یہاں پہ تو یو کے اندر اگر آپ کام کرتے ہیں تو 1 گھنٹے کی انکم آپ کی
$13 $14 اتنی انکم ہے ایک گھنٹے کی. اور امریکہ بھی ایسے ہی ہے کہ ڈالرز کے اندر پیسے ملتے ہیں فی گھنٹہ کام کرنے کے. لیکن پھر وہاں پہ ایسے غریب نہیں ہو سکتے نا لوگ. اب یہ غربت کی لکیر سے نیچے وہ لوگ ہیں عالمی سطح کا جو معیار ہے جو $4 روزانہ سے کم کماتے ہیں, جبکہ پاکستان نے جو رکھا ہوا ہے وہ $1 رکھا ہوا ہے. لیکن ہم نے تو اپنا معیار ہی دنیا سے تبدیل کیا ہوا ہے نا. جو عالمی معیار ہے وہ $4 کا ہے, پاکستان نے $1 کا رکھا ہوا, اور یہ $1 کے مطابق پاکستانی گورنمنٹ اعداد و شمار جاری کرتی ہے. اور اگر آپ عالمی معیار کے مطابق دیکھیں تو پاکستان کا ہر دوسرا شخص غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہا ہے, کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو روزانہ $4 نہیں کما پاتے. یہ حالات ہیں ناظرین پاکستان کے, اور جو انہوں نے کیے. اور اتنی غربت والے صوبے کے اندر جہاں سب سے زیادہ غربت بڑی ہے, انہیں جہاز چاہیے انجوائے کرنے کے لیے, عیاشی کرنے کے لیے. اور اب ڈھٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں جناب ہم نے لے لیا تو کیا ہوا. وہ عظمہ بخاری وہ سٹیٹمنٹ دینے کے بعد ایسی غائب ہوئی ہے, وہ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ. یہ انفارمیشن منسٹر ہے یا ڈس انفارمیشن منسٹر ہے؟ انہوں نے اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ پیکا کا قانون ان کے اوپر لگتا ہی نہیں ہے. کوئی قانون پیکا کا ان پہ نہیں لگتا. وہ دونوں بہنوں کو اٹھا کے سنم جاوید کو فلک جاوید کو اندر ڈال دیا. وہ ان سے زیادہ قابل بھی ہیں اور ان کے اوپر کوئی ایسا کیس بنتا بھی نہیں ہے, لیکن ان کے اوپر کیس ڈال دیا اور خود یہ جھوٹ بولتی ہیں, ان کے اوپر کیس ہی نہیں ڈلتا. اب جناب یہ رمضان کے اندر جو افطاریاں عام لوگ بھی کر رہے تھے نا, وہاں جا کے بھی یہ اپنی فوٹو چپکا کے آ جاتا ہے کہ جناب یہ افطاری جو ہے نا یہ سیلاب میں انہوں نے کیا تھا. جو بھی شخص مدد کرنے جاتا تھا اس کے کیمپ کے اوپر جا کے مریم نواز کے فوٹو چپکا دیتے تھے کہ یہ مریم نواز نے کیا. اب جو بھی شخص افطاری کرواتا ہے اس کے اوپر جا کے مریم نواز کا فوٹو چپکا دیتے ہیں. کچھ جگہ پہ جہاں سرکار افطاری کروا رہی ہے وہاں پہ 2 پکوڑے, 1 سیب, 1 کیلا اور 2 کھجورے رکھ کے اس پلیٹ کے اوپر پکوڑوں کے اوپر مریم نواز کا فوٹو لگا دیا. یعنی پکوڑوں کے اوپر مریم نواز کا فوٹو کا کاغذ رکھ دیا. وہ اتنی پرچی ہے اس کے اوپر مریم نواز کا فوٹو. یار روزہ دار ہے, خدا کا نام لو یار. وہ نئی شکل دیکھنا چاہتے. کیا ضروری ہے کہ روزہ دار جب بیچارہ بھوکا آئے گا افطاری کرنے کے لیے تو اسے محترمہ کی شکل دکھائی جائے گی؟ یہ تو غیر ضروری کام ہے. اب اس کو ٹک ٹاک کا شوق ہی نہ ہو روزہ دار کو, تو آپ اس کو کیوں دکھا رہے ہیں ایسی شکلیں؟ یہ بڑا نامناسب ہے. روزہ دار کے ساتھ زیادتی ہے کہ اس کی پلیٹ کے اندر خاتون کی شکل رکھ دی جاتی ہے, جو بہت ہی نامناسب ہے, بہت ہی گھٹیا حرکت ہے. لیکن یہ ان کی پریورٹیز ہیں. اور حالات لا اینڈ آرڈر کے یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کے معاملات کے اوپر تحقیق کرنے کے لیے ایک پی ایچ ڈی اسکالر آتا ہے کینیڈا سے, حمزہ خان. یہ شخص پاکستان میں آتا ہے, کینیڈین نیشنل ہے, حمزہ خان اس کا نام ہے. یہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے کینیڈا کی ایک بڑی یونیورسٹی سے, اور یہ اپنا تھیسس لکھ رہا ہے انسانی حقوق کے معاملات میں. اب یہ شخص جب پاکستان آتا ہے تو اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے. میرے خیال میں اس کا تھیسس سب سے بہتر تھیسس ہوگا, کیونکہ انسانی حقوق کی پامالیوں کے معاملات کے اوپر یہ کام کر رہا تھا, تو اس کے اپنے انسانی حقوق پامال ہو گئے. اب یہ پریکٹیکلی بتا سکتا ہے کہ جبری طور پہ گمشدگی کیا ہوتی ہے. اب یہ پریکٹیکلی بتا سکتا ہے کہ جب آپ کو اغوا کر لیا جاتا ہے تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اللہ کرے یہ آدمی کینیڈا پہنچ جائے اور اپنا تھیسس لکھے. لیکن جب یہ باہر آئے گا تو اس کا سٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح نہ دے پائے. لیکن اس وقت پاکستان کی ایجنسیوں پہ بہت دباؤ ہے. انہوں نے بندہ تو اٹھا لیا, لیکن بعد میں پتا چلا کہ بہت رولا پڑ گیا ہے. یہ صرف کینیڈا جا کے اپنے تھیسس میں اپنی روداد لکھ دینا تو اس کا تھیسس مکمل ہو جائے گا اور ٹاپ کلاس کا تھیسس بنے گا. یعنی پاکستان میں ایک بندہ پتہ کرنے آتا ہے یا انسانی حقوق کے حالات کیا ہے, اس بندے کو اغوا کر دیا جاتا ہے, اور اب وہ بندہ جناب جا کے بتائے گا کہ انسانی حقوق کے حالات کیا ہے. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ اقوام متحدہ کا ایک بندہ آ جائے یا یورپی یونین کا ایک وفد آ جائے اور وہ کہیں ہم نے دیکھنا پاکستان میں انسانی حقوق, اور انہی کے انسانی حقوق معطل کر دیے جائیں, پھینٹی بھی لگا دی جائے, اغوا بھی کر دیا جائے, تو وہ جا کے کیا رپورٹ دیں گے؟ بہت بڑی خبر ہے, اور یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے. عمران خان صاحب نے بالآخر گنڈا پور کو فارغ کر دیا. علی امین گنڈا پور, جن کو عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنایا تھا, یہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, اور عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ سے ہٹنے کا حکم دے دیا, اور ان کی جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ینگ ورکر ہیں سہیل آفریدی, انہیں نئے وزیر اعلیٰ کے طور پہ نامزد کر دیا ہے. ویسے مجھے اس بارے میں آئیڈیا تھا کہ عمران خان صاحب جن 3 ناموں پر غور کر رہے تھے ان میں سے ایک نام سہیل آفریدی کا تھا, اور سہیل آفریدی کو ہی عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ بنا دیا. یہ مراد سعید کے ایک بڑے قریبی ساتھی ہیں, مراد سعید کی ٹیم کا حصہ ہیں, شروع سے آئی ایس ایف کے اندر ہے, اور ایک بالکل مڈل کلاس فیملی سے ان کا تعلق ہے. جمرود سے یہ ممبر صوبائی اسمبلی بنے ہیں, پہلی مرتبہ یہ غالباً ممبر صوبائی اسمبلی بنے, اور اس مرتبہ ان کے ٹکٹ کے بھی رولے تھے, ٹکٹ ملے گا نہیں ملے گا, لیکن پھر انہیں ٹکٹ ملا. اس کے بعد ان کے پاس پیسے نہیں تھے الیکشن لڑنے کے, تو دوستوں نے مل کر سب نے ان کا الیکشن لڑا, تو یہ الیکشن جیت گئے, اور اب یہ وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں. تعلیم یافتہ نوجوان ہیں, اکنامکس کے اندر انہوں نے گریجویشن کی ہوئی ہے,
اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں شاید کوئی ماسٹرز بھی کیا ہے. بہرحال میں نے اس بارے میں کبھی پوچھا نہیں, لیکن میری جتنی ملاقاتیں, ایک معقول نوجوان ہے سہیل افریدی, لیکن چند حوالوں سے تنازعات کا شکار بھی رہے. اب عمران خان نے انہیں بنا دیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا. اب دو چار چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں تو گنڈا پور صاحب سے کیا غلطی ہوئی جس وجہ سے عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹا دیا. تو دیکھیں, ایک تو گنڈا پور کی سوچ میں جو سب سے بڑی غلطی تھی وہ یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھانے کی بجائے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے. دیکھیں, عمران خان نے جب علی امین گنڈا پور کو کہا کہ آپ احتجاج کریں, آپ سڑکوں پر آئیں, آپ زور لگائیں اور آپ دباؤ بڑھائیں, اگر یہ دباؤ بڑھاتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ چل کے عمران خان کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے جو کوئی رستہ نکالیں, تو پھر عمران خان ایک نئے الیکشن کی طرف یا معاملات کی بہتری کی طرف جا سکتے تھے. لیکن گنڈا پور نے خود ہی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت شروع کر دی. 2 مرتبہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں غائب کیا, پھر وہ واپس آ گئے انہوں نے دونوں دفعہ الگ الگ کہانیاں سنا دی. تو گنڈا پور صاحب کی سوچ میں, اور یہ مجھے انہوں نے جون 2024 میں بتایا بھی تھا, میں نے یہ بات پہلے کہی بھی ہے کہ گنڈا پور صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان جب بھی باہر آئے گا میری بات آپ لکھ کر لے لیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت کر کے ہی باہر آئے گا, ویسے باہر نہیں آئے گا, ڈیل کر کے آئے گا. گنڈا پور کو پہلے دن سے یہ لگتا تھا, پہلے دن سے انہوں نے ہار مانی ہوئی تھی. تو عمران خان صاحب کی نظر میں جو سب سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے احکامات کو انہوں نے مانا نہیں. دوسرا, عمران خان صاحب کو یہ فیصلہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. دیکھیں, ان کا اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کا اپنا پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں اپنا اوپینین ہے, اپنا فیصلہ, اپنی ٹائمنگ ہے, وہ تو عمران خان صاحب طے کریں گے. لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ بہت دیر سے کیا. یہ فیصلہ عمران خان صاحب کو وقت رہتے کر لینا چاہیے تھا, کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم اب واپس نہیں ہو سکتی. عدالت میں اس کا کیس تو چل رہا ہے, لیکن کیا ہوگا ہم سب جانتے ہیں, کیونکہ جو ججز 26ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ اس وقت سن رہے ہیں یہی ججز 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشریز ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ججز 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ اس کے خلاف دے دیں؟ 36 آئینی درخواستیں آئی ہوئی ہیں, اور بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ججز سارے ختم کر دیتے معاملہ, اور ان 16 ججز کو یہ مقدمہ دے دیا جاتا جو 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری نہیں تھے, اس سے پہلے وہاں موجود تھے. تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. سینئر ججز کو اس سے باہر رکھا گیا ہے. اب 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی, یہ گنڈا پور صاحب کا ایک کارنامہ ہے. اگر عمران خان صاحب ان کو پہلے ہٹا دیتے تو 26ویں آئینی ترمیم اتنے آرام سے پاس نہ ہوتی. پھر خیبر پختونخوا میں جو ملٹری آپریشن ہو رہا ہے اس میں علی امین گنڈا پور مکمل طور پہ ناکام رہے, بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کھل کر بات ہی نہیں کر سکے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کو کیسے روکا جائے. پھر جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن شہید ہوئے, جنہیں علی امین گنڈا پور اپنے ساتھ لے کر گئے تھے اور انہیں چھوڑا ہے ڈی چوک میں ان کی لاشوں کو, ان کا کوئی ان کا پتہ آتا نہیں کیا. انہوں نے ان کو انصاف دلانے کی کوئی کوشش نہیں کی. اب پیسہ ویسا بانٹ دیتے ہیں, سرکاری پیسہ ہے, یا جب وزارت اعلیٰ کی سیٹ پہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں جس کو بھی آپ کہتے ہیں 2-4-10 کروڑ روپیہ وہ دے دیتا ہے. تو گنڈا پور صاحب نے پیسے ویسے تو بانٹ دیے, لیکن جو 26 نومبر کے جو کارکنان شہید ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے یا اس کے آگے پیچھے بھی, ان کو فراموش کیا. یہ بھی نہ ہوتا اگر عمران خان صاحب گنڈا پور صاحب کو وقت سے ہٹا دیتے. پھر گنڈا پور صاحب نے نا بہت سارے جھوٹ بولے اپنی وزارت اعلیٰ کے دوران. یعنی پاکستان کی تاریخ کا اگر کوئی سب سے جھوٹا وزیر اعلیٰ قرار دیا جائے تو وہ گنڈا پور صاحب کو دیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کسی وزیر اعلیٰ کو اتنا جھوٹ بولنا نہیں پڑا. یعنی وزیر اعلیٰ کو پتا ہوتا تھا کہ یار میں نہ بھی بولوں گا گزارا چل جائے گا, یہ کہہ دیتا ہوں چلو تھوڑا بہت ادھر ادھر کر لیتے تھے. حالانکہ بڑے بدترین وزیر اعلیٰ ہے مختلف صوبوں میں, لیکن گنڈا پور صاحب نے اپنی پارٹی کو مطمئن رکھنے کے لیے, عمران خان صاحب کے کارکنوں کو مطمئن رکھنے کے لیے انہوں نے بہت جھوٹ بولے. نارملی جو وزیر اعلیٰ جھوٹ بولتے ہیں وہ پکڑے نہیں جاتے, لیکن گنڈا پور صاحب کے ایسے جھوٹ ہیں کہ اب باقی ساری زندگی ان کی ان جھوٹوں کو سچ ثابت کرنے میں یا ان جھوٹوں سے جان چھڑانے میں گزر جائے گی. اتنے جھوٹ گنڈا پور صاحب نے بولے ہیں اپنی وزارت اعلیٰ میں. یعنی اب ان کے پاس بہت ٹائم ہے, وہ ہائکنگ کریں, پہاڑوں پہ چڑھیں, 8 ضلع کراس کریں, جو دل کرتا ہے کریں. لیکن گنڈا پور صاحب نے اپنی سیاست کو بری طرح تباہ کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور شیر افضل خان مروت بنیں گے, عثمان بزدار بنیں گے, پرویز خٹک بنیں گے, محمود خان بنیں گے, یا فیاض الحسن چوہان بنیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب مستقبل میں کیا بننا پسند کریں گے. ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے اسٹیبلشمنٹ سے. جس وقت یہ خبر آئی تو فوری طور پہ ایک بھونچال مچ گیا. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں نیا وزیر اعلیٰ کون آ رہا ہے اور اس کے کیا امتحان کیا ہوں گے اس کے بڑے, اور کون سی چیزیں جو اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائیں گی. اور عزت اور ذلت کا فیصلہ تو میرا رب کرتا ہے, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو اس کے گلے پڑیں گی. اب معاملہ یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب نے جو کچھ کیا اس 1.5 سال میں, اس نے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. آج سے 3 مہینے پہلے گنڈا پور نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا, اور اس سٹیٹمنٹ میں گنڈا پور نے کہا تھا جی کہ
3 महीने में अगर इमरान खान को रिहा ना करवा पाया तो मैं ये बता देता हूं कि फिर उसके बाद सियासत छोड़ दूंगा या हम सियासत छोड़ देंगे। अभी 3 महीने पूरा होने में 1 दिन बाकी था। जरा सुन ले क्या कहा था गंडापुर ने। दिन का आगाज हो गया है, या हम सियासत छोड़ेंगे और या इमरान खान को रिहा करवाएंगे। ठीक है जी, 90 दिन का आगाज हो गया है, या सियासत छोड़ेंगे या इमरान खान को आजाद करवाएंगे। अभी 1 दिन बाकी था, लेकिन जब आदमी जेल में बंद होता है ना तो दिन ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। मैं क्योंकि इससे गुजरा हूं, मुझे आइडिया है। तो खान साहब ने 1 दिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब से जान छुड़ा ली। अब गंडापुर साहब के पास अभी भी 24 घंटे बाकी हैं, या तो वो इमरान खान को छुड़वा लें या वो सियासत छोड़ दें, दोनों में से एक चीज कर दें। अच्छा, सबसे बड़ा धचका एक तो गंडापुर को लगा इमरान खान ने जब कहा कि इनको अब हटा दो। गंडापुर को आइडिया तो था कि उनको हटा दिया जाएगा जो उन्होंने काम किए हुए थे, लेकिन फिर भी उन्हें लगता था कि मैं और टाइम मैनेज कर लूंगा। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को बहुत बड़ा धचका लगा। एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर खबरें चलवाई कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी कोई फैसला नहीं हुआ, ये खबर गलत है। बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट में एजेंसियों के सीनियर ऑफिसर्स ने कॉल करके दबाव डलवा के अपने लोगों के जरिए से मीडिया के ऊपर खबरें चलवाई कि ये खबर चलाओ कि गंडापुर को इमरान खान ने अभी नहीं हटाया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर भी दबाव डाला कि तुम भी ये बात करो, तुम भी ये बात करो, तुम भी ये बात करो। तो बैरिस्टर गौर वगैरह भी ये बात करना शुरू हो गए, जी नहीं इमरान खान ने अभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया, हम बताएंगे आपको। और सारे मिलकर कोशिश कर रहे थे कि कुछ ना कुछ करके गंडापुर की वजारत आला बचाई जाए। फिर यह भी बंदोबस्त किया गया कि गंडापुर साहब की फौरी तौर पर इमरान खान से मुलाकात करवाई जाती है, लेकिन अब फायदा कोई नहीं। अब पछताए गया जब चिड़ियां चुग गई खेत।